اکنامک بلاکیڈ میں ہے اس وقت، مگر وہاں پہ جو بھی وہ سیٹ چل رہی ہے، ہر طرح کی وہاں پہ بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں جو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس 5 فیبرری جو سالیڈیرٹی کشمیر کے ساتھ ہے، پیلسٹائن کی بھی کرتے ہیں، مگر پیلسٹائن کی پھر بھی ایک ایکسیس ہے دنیا کے سامنے، انفارمیشن کی ایکسیس ہے. وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورز فیکٹ فائنڈنگ مشنز کبھی نہ کبھی چلے جاتے ہیں، ان کے لیڈرشپ باہر کے ملکوں میں ٹریول کر سکتے ہیں، مگر ایکولی وہی لیول کی اٹراسٹیز ہیں. مگر اس کی جو انفارمیشن ہے، جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ چاند پہ بھی چلے جائیں تو ایزی ہے، بٹ کشمیر جانا بہت مشکل ہے. یہاں کی فوٹیج نکلوانا، یہاں کی لوگوں کی آواز سننا. دس از دا موسٹ آئی تھنک ڈیفینس لیس، وائس لیس نیشن ان دا ورلڈ، اینڈ اٹ از سچ اے بگ کولوسل، جو آپ سمجھ سکتے ہیں ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے اس صدی کی، کہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اپنی آزادی کے لیے. اور خاص طور پہ دن بدن جو بائیفرکیشن کی ہے، جو ڈیلیمیٹیشن کی ہے ایبلیگیشن آرٹیکلس 370 کے بعد، اور 50 لاکھ سے زائد جو ہے ڈومسائلز انڈینز کو، خاص طور پہ RSS اور ہندوتوا کے فالوورز کو وہاں کے دے دیے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ RSS خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ انوالو رہی ہے بہت سی دہشت گرد جو واقعات کے اندر، اور انہوں نے میکا بامبنگز، چرچ بامبنگز، فورس کنورژنز آف مائنورٹیز، خاص طور پہ کرسچنز جو ہیں، مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد ان کی پیرلل ایک آرمی ہے، ان کی پرائیویٹ آرمی ہے جس کے تھرو وہ اپنی اٹامک بام بھی کریٹ کرنے کی کوشش کریں پچھلے 13 سالوں سے. اور پھر ایک پورا ان کا جو نیکسس ہے انڈیا کا، ڈس انفو لیبس کا، جو کہ اس کا پورا ریکٹ 750 INGO سے بھی زیادہ کا ریکٹ پکڑا گیا، جو ایک فالس نیریٹو گلوبلی سیل کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ود کشمیر ایشو، کیونکہ کشمیر از دا کور ایشو، جس کی وجہ سے جہاں روکا نہیں گیا ہندوستان کو دہشت گردی کرنے میں، وہ دہشت گردی اتنی پھیلی کہ پورے خطے میں پھیل گئی. پاکستان اس کا بہت بڑا اس دہشت گردی کا وکٹم بنا. انڈیا کے اندر اپنے ان کے مائنورٹیز اور مارجنلائز کمیونٹیز سیف نہیں ہیں، اور اب یہ ریکٹ ان کی دہشت گردی کا دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے. تو اگر اس کو نہیں روکا تو اسی طرح جس طرح سکھوں کی، کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے ایک تو جو پانن جو ایک خالستان کے لیڈر تھے ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا را، اور وہ روک دیا گیا منصوبہ امریکہ کی طرف سے، ان کی انٹیلیجنسیز کی طرف سے. پھر اسی طرح کینیڈا میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی ایک سکھ کی، اسی طرح کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگز کی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی سکھوں اور کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی جاتی ہے. حال ہی میں راولا کوٹ کے اندر بھی ہوئی ایک ٹارگٹ کلنگ. تو یہ ساری کی ساری جو ان کا ریکٹ ہے، اس کو روکنے کے لیے آج کے دن میں اس لیے اسپیشل پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ the voice of the Kashmiris, the voice of freedom, the voice of humanity. اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جو اپریسرز ہیں، جو آکیپائرز ہیں، ان کو چاہے ہم آرٹ کی صورت میں، چاہے اپنی رائٹنگز کی صورت میں، چاہے کسی پروٹیسٹ میں، چاہے اپنے میوزک کے تھرو، کسی بھی ٹیلنٹ کے تھرو یوٹیلائز کریں اور ایکسپوز کریں اس دور کے جو یزید ہیں، ہٹلرز جو ہیں، جو اس دور کی انسانیت کو قتل کریں، جس میں نیتن یاہو اور مودی کا اتنا اسٹرانگ نیکسس ہے. سو آئی تھنک آرٹ is a big weapon that we can all utilize. And on 5th of February 2024, when the entire country and the world over people and the Pakistani Kashmiri diaspora is symbolically protesting, is that for the Kashmiri people, that for almost 76 years they have been deprived of their birthright to freedom. Why is it that the world is not waking up? Why is it that there's a mute silence, selective condemnation when it comes to the people of Kashmir? Is it because we don't have any oil wells, or it's not an economic hub? But I warn the world that the global and regional peace of the world and of the region depends on a peaceful solution of the Kashmir issue. If God forbid all the political peaceful voices are silenced, are hanged of Kashmir, then I can guarantee you one thing, that this entire 99.99% peaceful movement will move into an armed struggle. And if that happens, then it is impossible for any kind of peace to happen. And we're already a nuclear flashpoint where you have India, Pakistan and China over here. And now, in the previous elections of India, they exchanged nuclear codes between India and Pakistan. And now the threats that are coming forward during the upcoming elections in India is that
Azad Kashmir should be attacked, and Pakistan they're calling Indian occupied Pakistan. So open threats, terrorism and genocide of Kashmiris, and hanging all the leadership. So the world needs to wake up before the genocide becomes the new norm of the world. And yes, there's a big ray of hope for the world, especially the global public, the way they supported the Palestinian struggle and Saudi